بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے روسی اہم منصب پیوٹن یوکرین میں داخل ہو گئے ہیں، مگر وہ ایک بڑی تباہ کن جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ اگر یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہو سکتی ہے۔ یوکرین میں روسی مداخلت کے خطرے پر پریس کانفرنس کے دوران بائیڈن کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ یوکرین میں داخل ہو گئے ہیں، انہیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ مگر انہوں نے منتبہ کیا کہ روسی صدر کو مغرب کی آزمائش پر اتنی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ماسکو نے یوکرین پر حملے یا مداخلت کی منصوبہ بندی کے الزامات کی تردید کی ہے، مگر اس نے سرحد پر قریب 1,00,000 فوجیوں کو تعینات کر رکھا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بیان کی وضاحت میں کہا ہے کہ اگر روسی فوجی یوکرین کی سرحد میں داخل ہوئے تو اس پر امریکہ اور اس کے اتحادی متحد اور سنجیدہ رد عمل دیں گے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ روس جان بوجھ کر بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ یوکرین پر حملہ کریں۔ روسی فوجی یوکرین میں داخل ہو چکے ہیں، 24 گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پریس کانفرنس میں کہا کیا وہ سچ ہے؟ کیا امریکہ یوکرین کو سپورٹ کرتے ہوئے روس کے ساتھ معاملات کو خراب کرے گا؟ کیونکہ روس اس وقت تمام تر ممالک کو اسلحہ بارود دے رہا ہے، جس سے امریکہ کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بائیڈن سے اس کانفرنس کے دوران یہ پوچھا گیا تھا کہ پیوٹن کے کیا ارادے ہو سکتے ہیں۔ بائیڈن نے جواب میں کہا کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ وہ مغرب کو آزمائیں گے، امریکہ اور نیٹو کو اس شدت سے آزمائیں گے جو وہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن انہیں اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ایسی پابندیاں نہیں دیکھی جن کا میں نے ان کی مداخلت کی صورت میں عائد کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ مداخلت کس سطح پر کی جاتی ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے پیوٹن اس بات سے باخبر ہیں کہ یہ جنگ بے قابو ہو سکتی ہے اور اس میں جوہری جنگ کے بھی خدشات ہیں، اور ایسی اچھی حالت میں نہیں کہ دنیا پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے پیوٹن سے مذاکرات کے امکانات بھی ظاہر کیے ہیں کہ پیوٹن ہم سے رابطہ کریں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس نہایت مختصر نوٹس پر یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا کرنے کی صورت میں روس پر سخت پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ وہ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے دورے کے دوران بات چیت کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان سن 2014 سے کریمہ کے معاملے پر تنازع جاری ہے، اور مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند یوکرین کے خلاف سراپا احتجاج کر رہے ہیں۔ روس نے سن 2014 میں روس نواز حکومت کے خاتمے کے بعد جزیرہ نما کریمہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ گزشتہ کئی ماہ سے روس یوکرین کی سرحدوں پر اپنی فوجی تعیناتوں میں اضافہ بھی کر رہا ہے۔ امریکہ اور یوکرین کے قریبی تعلقات پر زور دیتے ہوئے بلگن کا کہنا تھا کہ روسی جارحیت کو روکنے کے لیے جارحانہ سفارکاری کی جائے۔ واضح ہے کہ ماسکو نے یوکرین پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تردید کی ہے۔ روس نے مغربی حکومتوں سے کئی مطالبات کیے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس کے علاوہ روس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ نیٹو کی رکن ممالک بشمول پولینڈ میں فوجی سرگرمیاں محدود ہونی چاہیے۔ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تازہ صورتحال ایک مرتبہ پھر اس تنازع کو ہوا دے گی جو اب تک 13,000 زندگیاں لے چکا ہے اور 20 لاکھ کے قریب جس کے بعض در بدر ہو چکے ہیں۔ روس نے یوکرین کی سرحد پر فوجیوں کی تعیناتی با اشتعال اور بلا وجہ قرار دے دی ہے۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ نہایت مختصر نوٹس پر ان فوجیوں میں اضافے کی منصوبہ موجود ہے، جس کے بعد صدر پیوٹن کو نہایت مختصر نوٹس پر یوکرین کے خلاف مزید جارحانہ اقدامات کرنے کی صلاحیت مل جائے گی۔ انہوں نے روس پر انتخابات میں دخل اندازی سے لے کر جعلی معلومات اور سائبر حملوں سمیت ہر چیز کے ذریعے
یوکرین کے جمہوری اداروں کو کمزور کرنے اور یوکرینی معاشرے کو تقسیم کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تازہ ترین جارحیت کو روکنے اور مذاکرات و امن کو فروغ دینے کے لیے جارحانہ سفارتکاری کوششیں کی جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حملے کی صورت میں روس پر سخت تر پابندیوں سے بھی باخبر کیا۔ واضح رہے کہ جمعے کو برلن میں یورپی اتحادیوں سے گفتگو کے بعد امریکی اہم عہدیداروں کی روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر 1000 لفظوں کے برابر ہوتی ہے، چنانچہ جس دن وائٹ ہاؤس نے خبردار کیا کہ یوکرین پر روسی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اسی دن امریکی وزیر خارجہ تقریباً 8000 کلومیٹر دور پہنچ گئے تاکہ یوکرینی صدر کے ساتھ نظر آسان اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا اعلان کیا جا سکے۔ انہوں نے روسی صدر کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے فوجی اقدام کیا تو اس کے سخت نتائج ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یوکرین کے لیے دفاعی اور مالی امداد جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے ثبوت موجود ہیں کہ روس افغانستان سے امریکی انخلاء کا حوالہ دے کر مشرقی یورپی ممالک کو یقین دلانے کے لیے گمراہ کن مہم چلا رہا ہے کہ امریکہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، لہذا سینئر یوکرینی حکام نے اس طرح کی حمایتی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب کیف کی سڑکوں پر زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ جب برفیلی سڑکوں پر اٹولین بلکن کا قافلہ جا رہا تھا تو لوگ اس کی تصویریں لے رہے تھے۔ ملکی سرحدوں پر روسی فوجیوں کی تعیناتی میں اضافے کی خبروں کے باوجود افراتفری یا غیر ضروری تشویش کا ماحول دیکھنے میں نہیں رہا۔ وقت ہی بتائے گا کہ کیا آگے آنے والی مشکلات کے لیے فولادی عزم ہے یا پھر بڑے پیمانے پر لاپرواہی۔ جنیوا میں امریکہ کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں روسی وفد کی قیادت کرنے والے روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک کسی جرحانہ اقدام کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے ماسکو میں ایک میٹنگ میں کہا کہ وہ یوکرین پر حملہ نہیں کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ماسکو کو یوکرینی سرحد پر اپنی فوجی ہٹانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ہماری سرزمین پر ہیں اور ہم غیر ملکی دباؤ کے باعث ان کی نقل و حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ تمام تر صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آج کی ویڈیو کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کمنٹس ہے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ کیا امریکہ روس پر حملہ کرے گا یا پھر امریکہ کی بھی بدماشیاں صرف بھارت کی طرف ہیں، یعنی کہ وہ صرف بولتے ہیں کر کے نہیں دکھائیں گے، کیونکہ روس اب ایک خطرناک طاقت بن چکا ہے۔